السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درود شریف کے قبول ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو درود شریف کی قبولیت پر ظاہر ہوتی ہیں؟ اور درود شریف کی کیا کیا علامات ہیں جس سے ہم جان جائیں، جس سے ہم پہچان جائیں کہ ہمارا درود شریف یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اللہ رب العزت نے اس درود شریف کو قبول فرما لیا۔ اسی ٹاپک پر میں اس ویڈیو میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے ایک ویورز ہیں، انہوں نے سوال کیا کمنٹ کے اندر کہ درود شریف کی قبولیت کی کیا نشانیاں ہیں، ذرا اس پر ایک ویڈیو بنائیں اور درود شریف کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیں۔ مجھے بہت شدت سے انتظار ہے۔ انہوں نے لکھا تو درود شریف کی قبولیت کی جو نشانیاں ہیں، دیکھیے سب سے بہتر ہے کہ درود شریف کی توفیق کا مل جانا۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف کا ورد کیا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو دوبارہ جو درود شریف پڑھنے کی توفیق آپ کو مل رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پہلے جو آپ نے درود شریف پڑھا تھا وہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے۔ وہ درود شریف نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک دو واقعے بتلاتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ میری نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مجھے کیسے پتہ چلا کہ نماز قبول ہو رہی ہے؟ ان سے پوچھا کہ نماز کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں کہ نماز قبول ہو جائے تو مجھے پتہ چل جائے کہ میری نماز قبول ہو گئی، یا صرف میں ایسے ہی بس تہجد میں اور اسی طرح دن بھر میں سجدے کیے جا رہا ہوں اور سب میرے منہ پر مار دی جا رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے تاکہ میں شوق سے عبادت کروں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہ ہاں کرتا ہوں۔ فجر کی پڑھی تھی کہ جی، ظہر کی کہ جی، عصر کی کہ جی، مغرب کہ جی، اور اس کے بعد عشاء کہ جی، اس کے بعد تہجد کہ جی، اس کے بعد اشراق، اوابین، چاشت وغیرہ کہ جی، میں سب اہتمام کرتا ہوں۔ ذکر اللہ کہ جی، تلاوت قرآن کہ جی، سب اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک نماز کے بعد جب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم میری عبادت اور کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کو آپ کے منہ سے، آپ کے اعضاء سے اور آپ کی عبادت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ دوبارہ میری وہی حمد و ثنا کرو، دوبارہ میرے لیے رکوع کرو، سجدے کرو، تلاوت قرآن کرو، ذکر اذکار کرو، درود شریف پڑھو۔ تو یہ توفیق کا مل جانا بہت بڑی اہمیت والی ہے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو یہ توفیق کا مل جانا اللہ رب العزت کی قبولیت کی سب سے اہم اور بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے مریدین میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے ایک بزرگ، وہ عبادت کرتے، سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، ہر طرح سے عبادت کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ سوچنے لگے کہ بھئی مجھے کچھ نشانیاں معلوم ہو جائیں، کچھ پتہ چل جائے تاکہ مجھے شوق سے عبادت کرنے کی توفیق مل جائے اور میں لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ تو وہ پریشان ہوئے اور اللہ کی طرف سے انتظار کرتے کہ کوئی خواب میں یا کسی طرح سے کوئی بشارت ملے، کچھ اشارہ ملے کہ میری جو عبادات ہے یہ قبول ہو رہی ہے۔ تو تھک ہار کر وہ ایک مرتبہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچے، جو آپ کے شیخ ہوتے ہیں، اور ان سے کہا کہ کیا عبادات کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں؟ میں عبادت کرتا ہوں اور پھر ذکر اللہ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبادت کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں کہا کہ ارے بھائی، آپ کو جب اللہ اللہ کہنے کی بار بار توفیق مل رہی ہے تو اس سے بڑی قبولیت کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر جس پر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو درود شریف کی قبولیت کی جو خاص نشانیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بار بار درود شریف پڑھنے کی توفیق دے تو آپ سمجھ جائیں کہ درود شریف ہمارا قبول ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو اہم نشانی ہے، بڑی نشانی ہے، دوسری نشانی درود شریف کے قبول ہونے کی، وہ یہ ہے کہ سنتوں سے محبت ہونے لگے، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں، یعنی ہمیں اس بات کی فکر ہونے لگی کہ میرے نبی کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کے سونے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کے مسجد میں جانے کا اور مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا گھر میں رہنے کا طریقہ کیا تھا، ٹوائلٹ میں جانے کا اور ٹوائلٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا تھا، اور ان موقعوں پر کون کون سی دعا نبی پاک علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے۔ تو دعاؤں سے، سنتوں سے محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں مل رہی ہے، اور بار بار درود شریف پڑھنے کا شوق و جذبہ، اور اللہ تعالیٰ اس توفیق سے ہمیں نواز رہا ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے، نشانی ہے کہ آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں اور درود شریف کا علاوہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما رہا ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے بندے اور کسی بھی ایمان والی بندی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اس کا فوراً بینیفٹس نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہماری آنکھیں کمزور ہیں، یہ قصور ہماری آنکھوں کا ہے، ہمارے زبان کا اور ہمارے کانوں کا اور ہمارے دماغ کا ہے کہ ہم سوچتے نہیں، دکھتا نہیں، سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، الگ الگ شکلوں میں دیتا ہے، الگ الگ طریقے سے دیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تہجد کا اہتمام کریں، استغفار کا، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔